اس آگ کو اگر خدا کی طرف استعمال کرا تو کیا ہوتا؟ وہ آگ جلالی صفت اختیار کر لیتی، جلال بن جاتا۔ تو صحیح استعمال کا نام ہی کیا ہے؟ پوجا ہے۔ اب اس کو نہیں سمجھ کے لوگ کیا کرے بولے تو یہ ظاہر آگ کی پوجا کرنے میں لگ گئے۔ ایسا ہر عنصر کا یہی معاملہ ہے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، آسمان، یہ پانچ جو جس کو پنچ تتو بولتے ہیں، یا پانچ عناصر ہے، یا پانچ بھوت ہے، پنچ بھوت جس کو بولتے ہیں۔ یہ پنچ بھوت انسان کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کا صحیح استعمال کرنا معراج ہے، اس کا غلط استعمال کرنا اسفل السافلین ہے، گڑھے میں گرنا ہے۔ تو ہمارے اندر کی جو طاقتیں ہیں اس کا صحیح استعمال ہو، صحیح استعمال کرا تو دماغ روشن ہوتا، خدا کے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ تو غلط استعمال، اب جیسے مثال کے طور پہ آگ ہے، آگ کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے، چولہے میں رکھیں گے تو کھانا پکا کے دیں، لال ہے بہت اچھی دکھ رہی بلکہ جیب میں ڈال لیے تو جل کے مر جاتا ہے۔ تو آدمی اگر کیونکہ بیوقوف کر رہے، چھوٹے بچے ہیں، پکڑ لیتا انہیں، آگ کو پکڑتا، اچھی دکھتی بلکہ پکڑ لیتا، تو پکڑا تو جل جاتا نا، انہیں ہاتھ جل جاتا۔ تو ایسا ہی جو ہے صحیح استعمال کرنے والے کو کیا کرتی، وہ آگ ہی بہت بڑی ترقی کا باعث بنتی۔ آج کر رہے کہ نہیں، بڑے بڑے ٹرین چلا رہے، پلین چلا رہے، پوری رات کو دن بنا دے، اتنے سارے جو ہے نا لائٹاں نکالے، ہاں پوری روشنی کر دیے۔ یہ دماغ سے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اس سے یہ آگ سے ظاہر آگ سے فائدہ اٹھاتے نہیں۔ ایسا ہی روحانی انسان کے اندر کی ایک آگ، اب یہ ظاہر آگ سے اٹھا رہے لوگ، سورج کے شعاؤں کو اس کو گرفتار کر کے اٹھا رہے۔ انسان کے اندر بھی آگ ہے، وہ آگ کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، وہ آگ کا صحیح استعمال کرے تو خدا سے ملاتے، خدا کا کلام جو ہے نازل ہوتا۔ بس صحیح استعمال کا نام ہی جبریل ہے، اور صحیح استعمال کرنا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے۔ آپ جو ہے اللہ کے لیے ہر چیز اللہ کے لیے استعمال کرنا، اور خدا کی راہ میں غور و فکر کرنا، خدا کی راہ میں اپنے صلاحیتوں کو لگانا، یہ در حقیقت جو ہے ایک اگنی پوجا بولے تو ہمارے اندر پوجا بولے تو ایک دم اس کی عبادت تصور نہیں کرنا۔ پوجا بولے تو صحیح استعمال، اس کا صحیح اپیوگ، اس کا صحیح جو ہے نا یوز، مس یوز نہیں کرنا، صحیح یوز کرنا، تو وہ ترقی کی طرف لے کے جاتے۔ تو خدا کے لیے اگر ان طاقتوں کو استعمال کریں گے تو وہ خدا کی طرف لے کے جاتی وہ طاقت۔ اس لیے حضرت صاحب خدا نے کیا فرمائے، نفس جو ہے نا جانوروں کو نہیں ہوتا، نفس انسان کو ہوتا۔ نفس کو کیا بولتے ہیں سنسکرت میں؟ اسٹ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اسٹ، ہمارے اندر اسٹ لنگ، اسٹ لنگ بولے تو نفس، خواہش، نفسانی خواہش، خواہشات کو اسٹ لنگ بولتے، نفس بولتے، نفسانی خواہشات بولتے۔ ان نفس الامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ جو ہے سوء، برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ تو اب نفس انسان کے اندر رکھا اللہ تعالیٰ، تو وہ نفس جو ہے نا اس خواہش طلب کر رہا کوئی چیز، تو اس کو اللہ کی طلب کے لیے استعمال کرنا ہے نا۔ مادی طلبوں کے لیے استعمال کرے تو انہیں کیا کرتا، نیچے گڑھے میں ڈال دیتا۔ اس کو اللہ کی طلب کی طرف جو ہے نا، خدا کی طلب، خدا کی جو ہے چاہت کی طرف اس کو پلٹ دینا۔ اس کی بدل گرو لنگ، گرو بولے تو اللہ کی طرف ڈھکلنے والا، لے کے جانے والا، گرو اس کو بولتے ہیں۔ لنگ بولے تو اسٹ کو، آپ کی خواہش کو اللہ کی طرف لے کے جانے والے کو گرو بولتے ہیں، مرشد بولتے ہیں۔ اگر یہ فعل اس کے اندر نہیں ہے، یہ کام، یہ طاقت اگر اس کے اندر نہیں ہے تو انہیں مرشد نہیں، انہیں مرید نہیں۔ ارشاد دینے والا مرشد نہیں، ارشاد بولے تو اللہ کی طرف لے کے جانے کے لیے راہیں بتانے والا، راستے بتانے والا، منزلیں طے کرانے والا، اس کو گرو بولتے۔ اندھکار سے نکال کر پرکاش کی طرف لے کے جانے والا، اگنیانی کو گنیانی بنانے والا، یعنی اونچے مقام کی طرف لے کے جانے والا، اس کو گرو بولتے۔ تو وہ گرو اگر انہیں اپنے گرو کا کام نہیں کرا تو انہیں گرو نہیں ہوتا۔ خالی بھیبھیتی لگا لے کے، بٹو لگا لے کے، کاشادھاری پہن لے کے، جب تب کل مالے ڈال لے کے، رودراکش ڈال لے کے بیٹھنے والے کو گرو نہیں بنتے۔
اس کا ایک کام ہے، اس کی ایک تعریف ہے. جیسا جج بولتے فیصلہ کرنے والا، اس کی تعریف ہے نا، ایسا ہی گرو بولے تو اللہ کی طرف لے کے جانے والا، یہ اس کی تعریف ہے، مرشد کی تعریف ہے. وہ کر رہا تو گرو ہے، نہیں تو نہیں. تو عشق جو ہے انسان کے اندر کیا ہے، ایک طاقت ہے، خواہش، تمنا. تو وہ تمنا کو اگر اللہ کی طرف نہیں لگائے تو انہیں لا محالہ برائی کی طرف جانے والی ہے. اس لیے جیسا آگ کا صحیح استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا نا، ایسا نفس کا بھی صحیح استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا. ولی، غوث، قطب، ابدال، مجدد، کامل، مجتہد کب بنتے بولے تو آپ کے عشق کا صحیح استعمال کرنے کے بعد. صحیح استعمال کر کے صحیح راستے کی طرف لے کے گئے تو یہ نفس ہی کیا کرتا، انہیں سواری بن کے ادھر لے کے جانے کا ادھر لے کے جاتا، اللہ کی طرف لے کے جاتا. اسی کو کیا بولتے ہیں، معراج، مکتی بولتے ہیں. سنسکرت میں کیا بولتے ہیں، مکتی. مکتی بولے تو چھٹکارا. کس سے چھٹکارا، برائی سے، برائیوں سے چھٹکارا، اچھائیوں کی طرف پرواز، اس کو مکتی بولتے ہیں. معراج، عروج. عروج کس سے، نفسانی خواہشات سے عروج، اللہ کی طرف بڑھنا، اس کو عروج بولتے ہیں. تو ایسا حضور اب جیسا ایک دم معراج بولے تو لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، بھر بول کے جا کے اللہ کے جا کے ملنا، اس کو معراج سمجھتے. معراج بولے آپ کے نفسانی خواہشات کا تزکیہ کر لینا، معراج ہے. آپ کے خواہشات کو اللہ کی طرف، اللہ کے خواہش، اللہ کی تمنا بنا دینا، یہ معراج ہے. اس لیے طلب مولا، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرا کوئی مقصود ہے مگر مادی نہیں، اللہ مقصود ہے. محبوب ہے، محبوب نہیں ہے، نہیں، محبوب ہے مگر مادی محبوب نہیں، اللہ محبوب ہے. مطلوب، میرا ایک مطلب ہے، وہ مطلب مادی، کرسی، دولت، عورت، پیسہ نہیں. میرا مطلب کیا ہے بولے تو خدا کو پانا. تو اسی کا نام کیا ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ بولے تو دنیا نہیں، اللہ سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں، کوئی تمنا نہیں. تو اس لیے جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے، شدت کی محبت اللہ سے ملا دیتے. اور اگر انہیں زوال میں آ گئے تو شدت کی محبت کیا کرتے، دنیا میں پھنسا دیتے، گاڑ دیتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. انسان جو ہے زمین میں گڑ گیا تو انہیں خبر سے نکل ہی نہیں سکتا، خبر میں جانے تک بھی خواہشات اس کو ہے نا اندر دباتے رہتے. تو نفس جو ہے نا بیکار نہیں ہے انسان کا. جو آدمی جو ہے نفس کو بیکار سمجھتا، نفس کشی کرتے بات. فلسفہ میں کیا فرمائے، نفس کشی کرنا نہیں ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے. نفس کشی بولے تو مار کے پھینک دینا. مر گیا تو آپ کیا کام لے سکتے، آپ گھوڑا ہے، خوب ناچ رہا، خوب مار رہا، لاتا مار رہا، تو ایک آدمی کیا کرتا، ارے بہت ہی تنگ کر رہا، مار ڈالتا، گولی سے مار دیتا، کیونکہ اس کو یوز نہیں آتا، یوز نہیں مارتا. لیکن ایک آدمی مضبوط حکمت والا کیا کرتا، کتا کودا بھی تو اس کو ہے نا جالے ڈال کے اس کے آلے ہتھیار سے اس کو کیا کرتا، مستی توڑ دیتا. مستی ٹوٹے کے بعد کیا ہوتا، مالک کو ڈھولے کے پھرتا. جو چیز اس کے لیے ہالک یعنی ہلاکت کا سبب تھی، اس کے لیے نقصان دینے والی تھی، اس کو ذرا سدھار کے کیا کرا، اپنی سواری بنا لیا. نفس کو بھی ایسا ہی بنانا ہے انسان کے. نفس جو ہے نا بہت جیسا ابھی گھوڑے کو، اس لیے حضرت صاحب اللہ نے کیا فرمایا معلوم ہے، جانوروں کی سواری کرنا آسان ہے، شیر پہ بھی سوار ہو سکتا ہے. حالانکہ شیر دیکھے تو ایک شیر آ گیا تو پورا گاؤں خالی رہتا نہیں، لیکن شیر کو بھی آدمی کنٹرول کر لے کے اس کو سواری بنا لیتا شریر جانور کو. لیکن نفس کو سواری، انسان کو سواری بنانا بہت مشکل ہے. جانوروں کی سواری اور ہے، انسان کی سواری اور ہے. انسان پہ سوار ہونا بولے تو بہت حکمت سے اس کو اپنے خوابوں میں لانا پڑتا. معمولی احسان کرنے سے انسان خوابوں میں نہیں آتا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل لوگوں کو اپنے خوابوں میں لے کے آئے. سخت دل، شریر قسم کے لوگ، خون ریزی کرنے والے لوگ،
ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے احسان کرے، ایسے ایسے حکمتیں اختیار کرے، ایسا ایسا ان کے ساتھ سلوک کرے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کے دین کو، آپ کے قرآن کو ڈھولے کے پوری دنیا میں پھرنے والے بنے۔ تو جیسا شیر کو آپ قابو کرے تو کوئی بڑا کمال نہیں، گدھے کو اگر قابو میں کر کے بیٹھے تو ماں جو ہے نا وہ آپ بڑا کمال نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولا، اللہ تو مردے زندہ کرتا پھر مارتا، کیسا مارتا میرے کو بتا۔ بلکہ بولے تو اللہ تعالیٰ بولے کیا ایمان نہیں ہے کیا میرے پر، میرے پر میں مارتا ہوں جلاتا ہوں، سے ایمان نہیں ہے کیا؟ بولے تو نہیں نہیں اللہ میرے کو ایمان تو ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولا، 4 پرندے لے لے اور ان کو ہلا لے، پرندے لے کے ہلا لے۔ بولے تو لوگ کیا مانے، تشریح کرے اس کی وجہ، کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، خیمہ کرنا، خیمہ کرنا مار کے کاٹ کے ٹکڑے کرنا نہیں ہے، ہلا لے۔ بولے تو ان کو سمجھا لے، ان کو سدھار لے، سدھار لے کے بعد میں لے آ کے اگر کہیں پہاڑ پہ رکھ کے آواز دیتا آ جاتا تیرے پاس۔ پہلے کیا تھا، تیرے کو نہیں پہچانتا تھا، مطلب تیرا عرفان نہیں تھا، اس کو انہیں تیرے لیے رہ کے بھی میرے جیسا تھا، تیرے کام کا نہیں تھا نا، مگر تو جو ہے اس کو پکڑ کے اس کو ہلا لیا، یعنی اس کو اپنا بنا لیا، تو انہیں تیرا دیوانہ ہو گیا۔ اب کہیں پہاڑ پہ چھوڑے بھی تو بھاگ کے آ جا رہا، تیرے پیچھے آ جا رہا۔ تو یہ موت و حیات کا فلسفہ ابراہیم سمجھ میں آ گیا بولے، مگر مولویوں کو آج تک نہیں سمجھ میں آیا فلسفہ، آج تک جو ہے خیمہ۔ اب سوال کرنے والے پوچھے تو بھائی پورا کچل کے رکھے تو اڑ کے کیسا آتا؟ اب کوئی بھی آدمی فزیکل اعتبار سے جو ہے نا مرے کے بعد میں آتا نہیں، بلکہ معلوم ہوتا نا ہے نہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ قدرت ہے۔ تو یہ فطری تقاضا بتا دیا اللہ تعالیٰ، پرندے کو یا جانور کو تم اگر جو ہے اپنا بنا لیا، اس کو سکھائے، باتیں سکھائے، یا اپنا غلامی کرنا، اپنے گھر کی جو ہے نا حفاظت کرنا، کتا ہے کتے کو سکھا دیتے سب بھی، اس کے بعد جب اس کی جو جہالت ہے وہ نکل گئی، اس کے بعد میں انہیں زندہ کس کے لیے ہوا بولتا ہے، اپنے مالک کے لیے، مالک بلاتے چاہتا ہوں، ایسا انسانوں کو زندہ کرو بولتا ہوں۔ تو انسانوں کو بھی ایسی کیا ہے، تم اپنے گرویدہ بناؤ، علم قرآن سے، معرفت سے، احسان سے، علم سے، اور ان کو جو ہے نا تزکیہ نفس سے، ان کا تزکیہ کرے تو کیا ہوتے، وہ آپ کے گرویدہ ہو جاتے۔ آپ کے گرویدہ ہو گئے تو آپ کے کام کو لے کے چلنے والے بنتے۔ سواری بولے تو ان کے جسم کے اوپر بیٹھ کے جانے کا نہیں ہے، اپنے خیالات اور اپنے کام کو ان کے اوپر جو ہے نا سوار کر دینا، اپنے کام کو ڈھولے کے پھرنے والے بنانا، یہ بہت بڑی سواری ہے۔ جسم کو ڈھولے کے جانا بڑی بات نہیں ہے، تو گدھا بھی ڈھولے کے جاتا، بیل بھی ڈھولے کے جاتا، آپ کے کام کو لے کے چلنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، سورہ ہود کی آیت ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں کو آپ کے ساتھ لے کے چلیے، ساتھ لے کے چلنا بولے تو کتنے ان کے ناز، وہ سارے چیزیں، کوئی غصے والا رہتا، کوئی کمزور ذہن کا رہتا، اور کوئی جو ہے نا سکون اطمینان طبیعت والا رہتا، سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا بولے تو بہت بڑی مصیبت اٹھانا پڑتا اس کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تزکیہ نفس کرے صحابہ کرام کا، سب جلالی جمالی سب آپ کے کام کو لے کے چلنے والے بنے، گویا کہ آپ کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیے۔ تو یہ چیز ہے، انسان کو جو ہے اس کا صحیح استعمال بولتا، نفس جو ہے آپ کے لیے سواری ہے، آپ نفس پہ سوار ہونا، نفس پہ سوار ہونا بولے تو اس کو اللہ کے خواہشات والا بنانا، آپ کے کام کو لے کے چلنے والا بنانا، تو گویا کہ وہ تمہارے کو ڈھولیا، آپ اس کا جو عشق تھا وہ کیا ہو گیا، اللہ کا عشق بن گیا، یعنی اس کی جو خواہش مادی خواہش تھی
اللہ کی خواہش بن گئی۔ صحابہ کرام کی خواہش کیا تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، وہی تمنا کو اپنی منزل، اپنا مقصد بنا دی نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ صحابہ اکرام پہ سوار ہوئے بولے تو اپنے کمالات ان کے اندر پیدا کر دیے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ معراج ہے، مکت ہے۔ مکت بولے تو ایک مقام سے چھٹکارا پایا تو دوسرا مقام اس سے بھی مکت ہونا۔ مکت کے بھی کئی منزلیں ہیں معراج کے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں ہے نا، 7 آسمان ہے، پھر اس کے بعد میں سدرۃ المنتہا، یہ ہے نا، یہ سب معراج ہے، عروج ہے، مکت ہے۔ اس واسطے چھوٹے سے مقام پہ بیٹھ کے رہ گیا، بہت بڑا بن گیا بولے تو اتنے پچ رہتا، اور اس سے آگے بڑھنا بولے تو اس کو قربانی دینا پڑتا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی، ہم جتنا دیکھ کے آنکھ، جہاں تک ہماری آنکھ جو ہے نا دوڑ رہی، اتنا ہی سمجھ رہے، اس کے آگے بھی ہے بولتا اللہ تعالیٰ نہیں۔ کنٹے میں رہ کے کنٹا سمندر سمجھے تو آدمی کی بصیرت محدود ہو جاتی۔ لامحدود انسان کو، چشم بصیرت والے کو عالم جو ہے، کئی عالم ہے اس کے، کئی عالم پہ اس کی نظر رہتی۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین کے لیے ہے، تمام منزلیں آپ کی طے کیے اور طے کرانے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے کہ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر۔ یعنی کوئی اگر سمجھو کہ ایران کی حکومت ملی تو اس پہ ٹھاٹے مارتا رہتا، بہت بڑی حکومت ملی۔ یہ پارس پہ حکومت کرنا بھی بڑا مقام نہیں ہے مسلمان کا، شام سے شام کی حکومت ملنا بھی بڑا مقام نہیں ہے، ساری کائنات کا بادشاہ بنا بھی تو بڑا مقام نہیں ہے، یہ قید مقام ہے۔ اس سے بڑا مقام انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ خدا میں فنا ہو کے عرش معلیٰ پہ متمکن ہونا، اللہ کو اپنے قلب پہ بٹھا لینا، یہ آخری منزل ہے۔ چرخ چہرم حمزہ نور تو پرست، باش اللہ ای مقام آخرست، تیرا پہلا قدم چوتھا آسمان روشن کرنے والا ہے۔ آخری مقام کیا ہے؟ اللہ کا مظہر بننا ہے، باش اللہ، اللہ کے مقام پر بیٹھ جانا، ای مقام آخرست، یہ مقام آخر ہے۔ اللہ کے مقام پہ بیٹھ جانا بولتے جا کے کرسی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر جو ہے دیکھتے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اللہ کی پوری ذمہ داری کو اٹھا لینے کا نام اللہ کی کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے میں شان شوکت کے سے بٹھانے کا سے بلاتا نہیں اللہ۔ عرش مولا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بولے تو اللہ کی پوری خدائی کو اپنے وجود سے ظاہر کرنے والے ہیں۔ اللہ کا پورا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پورا ہوا، اللہ کی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے تقسیم ہوئی ساری کائنات میں، یہ مطلب ہے عرش پہ بیٹھنے کا۔ اب خواب کی تعبیر ہے نا، خواب کی تعبیروں میں کوئی آدمی اگر اللہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، عرش پہ اللہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انہیں حق پہ ہے، یعنی حق کے مقام پہ ہے، جھوٹا نہیں ہے انہیں۔ حالانکہ اب ظاہرہ نظر والے کیا بولتے ہیں؟ ہاں اللہ کے مقام پہ بیٹھنا کیا شرک ہو گیا، اللہ کے مقام پہ اللہ بیٹھتا، تو کیسا بیٹھتا؟ لیکن خوابوں کی تعبیر میں یہ تعویل ہے کہ عرش پہ اللہ کے مقام پہ بیٹھا ہوا دکھ رہا اپنے آپ کو، تو انہیں حق ہے، حق کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تعویل ہے۔ تو اس لیے جو ہے خدا کے مقام پہ بیٹھنا بولے تو چپ جا کے شان شوکت کے لیے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لینے کا نام ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پوری ذمہ داری، پورے دین کی ذمہ داری آپ اپنے کندھوں پہ لیے۔ اس لیے جزوی انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ ایک ایک ملک کی، ایک ایک قوم کی، ایک ایک قبیلے کی، ایک ایک خاندان کی ذمہ داری لیے تھے، پوری کائنات کی ذمہ داری کوئی بھی نہ لے تھے۔ پوری کائنات کی ذمہ داری لینے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غار حرا سے باہر آتے کیا بولے؟ میں اللہ کا رسول ساری کائنات کے لیے ہوں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی آپ کے دل میں درد پوری کائنات کے انسانوں کا تھا، صرف عربوں کا نہیں تھا، یا صرف کسی ایک قبیلے کا درد نہیں تھا۔ تو حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، سارے زمانے ساری کائنات کو لے کے چلنا،
یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ تو عشق جو ہے یعنی انسان کے اندر کا جو نفس ہے وہ نفس اللہ کے بہت بڑے کام کا ہے۔ اللہ انسان کے اندر نفس اسی لیے بنایا کہ یہ میرا کام کرے دنیا کے اندر۔ جانوروں کو نفس نہیں دیا، یعنی انسان جو ہے نا جستجو کرنا، آگے بڑھنا، کوشش کرنا، جدت کرنا، قبضہ کرنا، یہ جو نفس ہے انسان کے اندر وہ جانوروں میں نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ بتائیں، ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا، اس کو چتا لیٹا در 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 دیکھتے رہتا، آندھا ہوتے کیا کر رہا ہے، جو سامنے پکڑ لیتا، لوٹا ہو، پتھر ہو، آگ ہو، کچھ بھی ہو، پکڑ لیتا۔ یہ فطرت جو ہے نا کسی بھی جانور کے بچے میں نہیں ہے۔ کسی بھی جانور کے بچے میں ایسا جو چیز ملی لینا، پکڑنا، پھر پیراں آتے بھاگنا، وہ پکڑ لینا، بال لے لیا، لکڑی لیا، کسی کو مارا، کسی کو نوچا، یہ سب جو ہے نا اس کے اندر یہ کئی کوئی ایسی چیز ہے بولے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان میں نفس رکھا۔ نفس بولے تو چاہت، کوئی چیز قبضہ کرنا، تو قبضہ کرنے کی، خوابوں میں لینے کی طاقت انسان کے اندر دیا اللہ تعالیٰ، جانور ہمیں نہیں۔ انہیں کیا بولے جہاں پیدا ہوئے وہیں بیٹھ جانا، لائٹ کھٹکا ڈالے روشنی دینا ہوتا ہے کام اس کا، پنکھا بن کے پھرنا اس کا کام نہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے ڈیوٹی پہ قید ہے، لیکن انسان کیا ہے بولے تو ہر ڈیوٹی کرنے والا ہے، پورے چیزاں کرنے والا ہے۔ تو اب یہ جو پورے چیزاں کرنے کی جو انسان کے اندر جو ملکہ ہے، اس کے اندر جو کمال ہے، وہ کمال سے اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتا بولے تو اپنی خدائی کا کام، یعنی مطلب اپنے پورے عالم کی ربوبیت کا کام اس سے لینا چاہتا۔ اس سے لینے کے لیے یہ نفس رکھا انسان کا۔ تو یہ نفس جو ہے نا، نفس کی جیسے جیسے آپ تزکیہ کرتے ہیں، نفس کو مارنا نہیں ہے۔ لوگ جو ہے نفس کو مارنا بولے تو بہت سے لوگ ناڑ بند رہتے، ناڑ بند بولے تو شادی نہیں کر لیتے، شادی بھی نہیں، کیوں؟ ارے نفس جو ہے نا نچاتے رہتا، پھر بیوی کو پالنا، پھر بچوں کو پالنا، پھر ان کی باتیں سننا، اللہ کی بات کب کروں میں، بلکہ بیوی بچے سے چھٹکارا پا لیتے۔ بعض لوگ تو جو ہے انسان کے اندر سے جو ہے وہ بہت سے ہندو پنڈتوں کے اندر ہے، نفس کو جو ہے نا اس کے اندر ختم کر لیتے، اٹھنا ہی نہیں، نفس جذبہ ہی نہیں آنا، عورت کے پاس جانے کا جذبہ ہی نہیں آنا، نامرد بنا دیتے۔ تو یہ لیکن اسلام میں کیا ہے، اس کو صحیح استعمال کر کے نسل کی بقا کرنا، نیک اولاد پیدا کرنا، نیک جو ہے نا خاندان بسانا، نیک قبیلہ بسانا۔ اگر آپ کٹ کر لیے تو پھر اللہ والے کہاں سے پیدا ہونا، روحانی لوگ کہاں سے آئیں گے؟ روحانی آپ جو ہے اللہ کو چاہنے والے سب بھی اگر ایسا ہی سمجھے یہ برا ہے، بلکہ سب بھی اگر کترتے گئے تو روحانی لوگ کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو اب جو ہے نا یہ نفس بہت بڑے کام کا ہے، اگر اس کو آپ اگر نیک بنا لیا، یعنی صحیح راستے پہ چلنے والا بنا لیے، تو آپ سے ہی اولیاء اللہ پیدا ہوتے، بزرگان دین پیدا ہوتے، اور اللہ کو یاد کرنے والے پیدا ہوتے، اللہ کی عبادت قائم کرنے والے پیدا ہوتے۔ تو اس کو ختم کرنے والا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا صحیح استعمال کرنے والا، تزکیہ کرنے والا، یہ بڑا ہوتا ہے۔ تو آگ جو ہے یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ جو آگ کی جو ہمارے اندر صفت رکھا، وہ آگ سے انسان دنیا کو جلاتا بھی، تباہ و برباد بھی کرتا، اور خدا کے احکام کو دنیا میں قائم کرنے والا بھی بن جاتا۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ فتوحات اسلامی کرے، اسلام کے بڑے بڑے ملک فتح کرے، یہی آگ کا عنصر آپ کے اندر رہنے کی وجہ سے کرے۔ آپ کے اندر اگر وہ جلال نہیں ہوتا، آپ کے اندر اگر وہ بیداری نہیں ہوتی، اور اتنا اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، تو 72,000 مربع میل پہ حکومت کیسا ہوتی تھی؟ 36,000 قلعے کیسا پتہ ہوتے تھے؟ سب سے زیادہ فتوحات ہے صحابہ اکرام کے دور میں، حضرت ابوبکر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑے بڑے ملک، ایران فتح ہوا، یمن فتح ہوا، بہت بڑے بڑے جو ہے نا ممالک، جو بیت المقدس جو ہے نا عراق فتح ہوا، ایران فتح، یہ سب جو ہے نا ممالک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 سال صرف حکومت کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 10 سال 6 مہینے، اتنے جو ہے کم عرصے میں آپ گویا کہ آدھی دنیا جو ہے نا فتح کر، بڑے بڑے سپر پاور ایمپائر، بڑی بڑی جو ہے نا حکومتیں آپ فتح کر دیے۔ تو یہ اگنی کا کمال، مطلب آپ کے جلال کا کمال۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ شیطان کو اگر معلوم ہو کہ عمر اس راستے سے آ رہے ہیں تو انہیں راستہ بدل کے جاتا۔ حالانکہ شیطان کیا بولتا قرآن کریم میں،
میں تیرے سیدھے راستے پہ چلنے والے بندوں کو بھٹکاتا ہوں، صحیح راستے پہ جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں نا ان کو بھٹکاتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا تو انہیں پیترا بدل دے رہا، بھاگ جا رہا۔ تو آپ کے اندر یہ جلال کام کا ہے نہیں، حالانکہ انہیں بھی آگ سے بنا ہوا ہے، لیکن جو ہے جب اس آگ میں تزکیہ پیدا ہوا اور خدا کی تجلی اس کے اندر پیدا ہوئی تو شیطانوں کو جلانے والی آگ ہے، شیطانوں کو جلا کے اللہ کا دین روشن کرنے والے، دنیا کو جنت بنانے والے، عدل و انصاف قائم کرنے والے۔ تو اسی جو ہے نا یہ آگ کی جو ہے خصوصیت ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرنے کا نام ہی معراج ہے، اس کا غلط استعمال کرنے کا نام ہی زوال ہے۔